السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ خبروں اور بدلتی صورتحال کے ساتھ میں ہوں راشد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ آج کے ولاگ میں پہلی خبر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں 234 ووٹ حمایت میں اور محض 4 ووٹوں کی مخالفت سے یہ ترمیم منظور کی گئی ہے۔ اس میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے، جبکہ فضل الرحمان JUIF نے اس کی مخالفت میں ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور بعض دیگر جماعتوں نے ترمیم کی حمایت میں ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہی ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر آئینی عدالت کے جج یا سپریم کورٹ کے جج جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ختم۔ سوشل میڈیا پر صارفین کے تبصرے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اب یہ بات ملک میں عام طور پر دیکھی جا رہی ہے کہ ابھی اگرچہ یہ قانون نافذ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بہت سی تہمات اور خدشات جنم لے چکے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم خود وفاقی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کو تعینات کریں گے، جبکہ آئینی عدالت میں ججز کا پہلا بیچ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مشاورت سے تعینات کیا جائے گا اور اس میں صدر کی منظوری بھی لی جائے گی۔ محمد زبیر نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کو اس قدر تابع مہمل کبھی نہیں بنایا گیا۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے 27ویں آئینی ترمیم کو آئینی مارشل لاء قرار دیا ہے، جبکہ سابق وزیر قانون بابا روان کا کہنا ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں بلکہ 1971 کے متفقہ آئینی دستور کا ڈیتھ وارنٹ ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبد الغنی برادر نے کہا ہے کہ افغانستان کے تاجر 3 مہینے کے اندر پاکستان سے اپنی تجارت کا کھاتہ بند کر دیں، یعنی پاکستان سے اپنی تجارت کو ختم کر دیں، اور اس صورت میں خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ بقول ان کے اب حالات دوسرے ملکوں کے ساتھ بہتر ہیں، اور اگر کوئی تاجر پاکستان کے ساتھ 3 ماہ کے بعد بھی تجارت جاری رکھتا ہے تو حکومت اس کی بات نہیں سنے گی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ پاکستان سے درآمد کی جانے والی ادویات کا معیار ناقص ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارت جاری رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں تجارتی راستے بند نہیں کیے جائیں گے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی افواج نے ایک دوسرے پہ الزام عائد کیا ہے کہ مخالف افواج نے دوبارہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کی سرحدی جھڑپوں میں اب تک 43 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سری لنکا نے پاکستان سے دوستی کی ایک اور مثال قائم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان میں اپنا دورہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی صورتحال میں سری لنکا اور اس کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے ساتھ قدم بقدم
شامل ہے اور اس کے شانہ بشانہ شریک رہے گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر اور ٹیم مینیجر سے ملاقات کی، جس کے بعد ہائی کمشنر نے یہ بیان جاری کیا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر دوبارہ جنگی جھڑپیں شروع۔ یاد رہے کہ رواں برس پہلے بھی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا آپس میں سرحدی جھڑپیں کر چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔